قرارداد پیش کی گئی اسمبلی کے اندر، تو ججز بٹھائے گئے، وہاں پر ممبران بٹھائے گئے، بڑا معاملہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضور امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر انور پر، کہ آپ نے وقت کا امام ہونے کے ساتھ ساتھ امام ہونے کا حق بھی ادا فرمایا ہے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 7 ستمبر کو وہ کام سر انجام دیا۔ لوگ فیصلہ کرنے کے اندر ہچکچا رہے تھے کہ کیا کریں، مرزائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں، ہمارے ورکر ہیں، اب ان کو کافر قرار دے دیں تو یہ تو ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہماری سپورٹ نہیں کریں گے، اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے، ہمارے ووٹ کے اندر کمی ہوگی۔ جس طرح کہ آج سیاست دان اپنے عقیدے کو نہیں بلکہ اپنی پارٹی کو ترجیح دیتا ہے، اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ تو پھر شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا کیا، آپ نے لوگوں کو بٹھایا، ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا آج مناظرہ نہیں ہوگا، آج مختصر سی بات ہوگی، لمبا چوڑا مناظرہ نہیں ہوگا، لمبی چوڑی طویلیں دلیلیں پیش نہیں کی جائیں گی، مختصر بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے سامنے قادیانی کا بیٹا ناصر بیٹھے سے پوچھو کہ اس کے باپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجر کی اولاد ہے یا کنجری کی اولاد ہے، اس نے اپنی کتاب میں لفظ لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ اس نے کہا جی بالکل لکھے ہوئے ہیں۔ تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذہانت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا جتنے لوگ آپ اس وقت منصب بن کر بیٹھے ہیں، مجھے اب یہ بتاؤ تم نبی کے امتی کہلوانا چاہتے ہو یا پھر کسی کنجری کی اولاد بننا چاہتے ہو؟ فرمایا اس کی تحریر کی طرف جاؤ، اگر تم ان کو مسلمان ڈکلیئر کرو، اس کو نبی مانو تم، تو پھر تمہارے لیے معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، تم اپنی ماں کی اولاد نہیں ہو، پھر تم کسی اور نطفے کی اولاد ہو۔ تو اگر تم حلالی ہو تو آج یہ تحریر لکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو 7 ستمبر کو مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور ان کو نہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں، یہ بھی تحریر کے اندر ملک پاکستان کے قوانین کے اندر، آئین کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، قادیانی ہمارا قرآن نہیں پڑھ سکتا، قادیانی ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، قادیانی ہماری طرح اذان نہیں دے سکتا۔ یہ قوانین بنا کر تحریر کو بند کر دیا گیا تاکہ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی قادیانی کو مسجد بنانے کی اجازت نہ دی جائے، کسی قادیانی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، نہ وہ ہماری طرح تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کہیں پر کرتے نظر آئیں تو پھر مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ یہ پاکستان قائم ہے، قانون ہے، تو 7 ستمبر کے حوالے سے جو آج میں نے گفتگو کی ہے تو اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو مضبوط بھی بنانا ہوگا اور ان قادیانیوں کا محاسبہ بھی کرنا ہوگا تاکہ آج کے بعد کوئی قادیانی پیدا نہ ہونے پائے، کسی کا عقیدہ نہ بگڑے، کوئی گمراہ نہ ہو، کوئی کافر نہ ہو جائے۔ تو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔